آگے وہ کہتی ہیں کہ سن 2005 میں ان کی ایک بہت ہی اچھی جاب تھی ایز اے جرنلسٹ دا میل آن سنڈے نیوز پیپر میں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے آفس میں سب سے زیادہ مقبول تھیں، ایک قسم کی سٹار تھیں، اپنے کام کو لے کے اپنے آفس میں سب سے اوپر تھیں وہ، اور ان کی جو رہائش تھی وہ فرانس میں تھی، جو کہ ایک بہت بڑا گھر تھا جس کے ساتھ باغیچہ بھی تھا، سوئمنگ پول بھی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں، اور خاوند اور 2 پیارے بچے اور وہ ساری چیزیں جو ایک انسان اس دنیا میں چاہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ پھر بھی انہوں نے یہ کیوں کیا، آپ لوگ بتائیں کہ وہ کیوں گئیں اپنے باس کے آفس اور ان سے یہ درخواست کی کہ وہ فلسطین جانا چاہتی ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ صرف ان کو اتنا پتا تھا کہ کوئی ایسا غائبی ہاتھ ہے جو مجھے لے کے جا رہا ہے اس آفس تک اور مجھے فورس کر رہا ہے کہ میں یہ کام کروں۔ یا بعض اوقات آپ حاملہ ہونا تو آپ کو کچھ چیزیں کھانی ہوتی ہیں، آپ نہ بھی کھا رہے ہو نا تو آپ فورسفلی اندر سے چاہ رہے ہوتے ہو کہ مجھے یہ چیزیں کھانی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جائیں، اور ان کا جو ایڈیٹر تھا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ بیوقوفی مت کریں، فلسطین آپ کا کھیل نہیں ہے، آپ لندن لائف کے بارے میں لکھیں، آپ فرانس کے اوپر چیزیں لکھیں، مڈل ایسٹ کو بالکل بھول جائیں، آپ جائیں یہاں سے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی چیز معین فرما دیتے ہیں نا، آپ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا بائیں جائیں یا تھوڑا سا دائیں جائیں، آپ پہنچیں گے اپنی اسی منزل تک جو آپ کے لیے لکھی گئی ہے نا، آپ وہیں پہنچیں گے اپنی اسی منزل تک۔ سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ آپ کتنی مصیبت برداشت کر سکتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ 2005 جنوری میں وہ یہ کہتی ہیں جو تل ابیب ایئرپورٹ ہے وہاں پہنچی، اور جب وہاں پہ وہ اسرائیل میں اتریں تو ان کے پاس 2 ہفتوں تک کی پیسے تھے وہاں پہ گزارنے کے لیے کہ وہ وہاں جائیں اور جو ویسٹ بینک الیکشنز ہو رہے تھے میں وہاں جا کے رپورٹ بیک کریں۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کو فلسطین کے بارے میں اتنا کم پتہ تھا کہ جب وہ وہاں پہنچی انہوں نے یہ سوچا کہ اچھا اب مجھے اسرائیل سے فلسطین کیسے جانا ہوگا، کون سا راستہ جاتا ہے وہاں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایک ہی جگہ ہے، سبحان اللہ، کہ کس طرح سے انسانوں نے اپنی حدودیں بنائی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی زمین ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ کھڑی ہوئی تھیں کہ اب وہ کیا کریں، تو ایک بندہ آیا، ایک ٹیکسی ڈرائیور، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ میرا نام جمال ہے لیکن آپ مجھے جمی پکار سکتی ہیں، کیا حال ہے آپ کی جمی؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ وہ بیسکلی ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا یروشلم سے، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ سوار ہوئیں، اور جو یہ سفر تھا 65 منٹس کا، جو جمال تھا وہ یہ کہتی ہیں کہ اس نے 65 سال کی جو تاریخ ہے اس نے مجھے اس سفر میں بتا دی، جو بھی فلسطین کی تاریخ ہے۔ لیکن جو چیز ان کو اس سفر کے بارے میں بھولتی نہیں نا، وہ یہ ہے کہ جب وہ پہنچی اس پہاڑی علاقے میں جو مقدس زمین ہے، جو خوبصورت جگہ تھی جہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر پتھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، جہاں ہر زیتون اور اس کے درخت جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ اور دوسری بات ان کو یہ یاد ہے کہ وہ گاڑی میں تھیں اور ایک آگے چیک پوائنٹ آئی، لیکن جس روڈ پہ تھیں اس کے ساتھ ایک اور روڈ تھا جو کہ خالی تھا، ہائی وے تھا، اور گاڑیاں اسی سمت جا رہی تھی جس سمت ہم جا رہے تھے۔ تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ ہم اس لین پہ کیوں نہیں جاتے، مجھے پتا ہے یہ میرا پہلا دن ہے لیکن کیا ہمیں وہ روڈ یوز نہیں کرنا چاہیے، وہ بالکل صاف ستھرا روڈ ہے اور وہاں سے ہم جلدی پہنچ سکتے ہیں اپنی منزل تک۔ اور جو جمال ہے اس نے مجھے ایسے دیکھا کہ جیسے میں کوئی پاگل ہوں، یہ کہتی ہے، اور مجھ سے پوچھتا آپ باقی جرنلسٹ ہیں کہ آپ کو لگتا ہے فلسطین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا؟ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ہوں جرنلسٹ، تو اس نے یہ جواب دیا کہ وہ جو روڈ ہے نا وہ صرف یہودیوں کے لیے، اور اگر میں ایک عربی فلسطینی اگر میں وہاں سے آپ کو لے کے جاؤں گا نا تو ہم 5 منٹ کے اندر مارے جائیں گے، اگر آپ ٹرائی کرنا چاہتے تو چلتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں آپ اسی روڈ پہ جائیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سن کے وہ خاموش ہو گئیں، اور میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا کے کہتے ہیں کہ کسی مسئلے میں نہیں کھڑا کرنا چاہتی، لیکن ہمارے پاس حق ہے کہ ہم ان باتوں کے بارے میں بات کریں، ہم اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان مسئلوں کے اوپر بحث کریں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری وہی باتیں بتا رہی ہیں جو انہوں نے دیکھی۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے ہوٹل میں پہنچی، ہوٹل روم میں رمالہ میں، جو انہوں نے پہلی 7 راتیں گزاری ہولی لینڈ میں مقدس زمین میں، تو ان کو پہلی رات بالکل نیند نہیں آئی، اور اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایک ایسا راستہ دیکھا کہ جس میں درجہ بندی تھی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر دن وہ یہ سوچتی تھی کہ کاش کہ صرف یہی مسئلہ ہوتا فلسطینی اور اسرائیل کے درمیان،